موسی 2 ماہ کا سمے دے کے گئی ہے۔ 2 ماہ میں اپنے آپ کو دیالو پنچھی بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آخر میری ہونے والی پتنی بڑی دیالو ہے اور سب سے بڑھ کر وہ بہت زیادہ سندر ہے۔ میں نے اسے دیکھا تو نہیں، پر میرا دل کہتا ہے کہ ہماری جوڑی خوب جمے گی۔ اب چیل کے پاس جاتا ہوں، اس کی وجہ سے 2 ماہ میری شادی لیٹ ہو گئی ہے، گلا تو بنتا ہے۔ اس کے بعد کالو چیل کے پاس جاتا ہے۔ کیسے ہو کالو؟ خیر سے آئے ہو یا پھر کسی سے جھگڑا کر کے آ رہے ہو؟ بھائیا آپ نے میرا دل توڑا ہے، میں آپ سے گرا کرنے آیا ہوں۔ آپ نے موسی کو میری حقیقت بتائی، میری شادی ہونے والی تھی، پر آپ نے سارا کام خراب کر دیا ہے۔ کیا کہا؟ شادی، اور وہ بھی موسی کی بیٹی سے تھی؟ کالو موسی نے تو مجھے اس بارے میں نہیں بتایا۔ اس کا مطلب ہے موسی مجھ سے سچ نکلوانا چاہتی تھی۔ ہاں بھائی ایسا ہی ہے، موسی بڑی تیز ہے۔ بس آپ دعا کرو موسی کی بیٹی موسی پر نہ گئی ہو۔ موسی نے مجھے سدھرنے کے لیے 2 مہینے کا سمے دیا ہے۔ پلیز بھائی میری بھی شادی ہونے دو، اب جب موسی آئے تو میری تعریف کرنا، سدھرنے والا تو میں ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، پر تم خود پر تھوڑا کنٹرول کرو۔ ٹھیک ہے بھائی۔ یہ کہہ کر کالو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کالو سیدھا الو کے پاس جاتا ہے۔ کالو بھائی رشتہ پکا ہو گیا کہ نہیں؟ الو بھائی آپ نے بھی اچھا نہیں کیا، آپ میری چگلی لگانے والے ہی تھے۔ اگر میں سمے پر نہ آتا تو آپ نے تو میرا بانڈا پھوڑ ہی دینا تھا۔ نہیں کالو، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آپ کی موسی ہیں، وہ تو بعد میں پتا چلا۔ چلو خیر، موسی نے پھر آنا ہے 2 ماہ بعد، پھر میری اور زیادہ تعریف کرنا۔ یہ کہہ کر کالو وہاں سے چلا جاتا ہے اور سونو کے پاس جاتا ہے، جہاں مٹھو بھی ہوتا ہے۔ سونو اور مٹھو بھائی، اب میری شادی ہونے والی ہے، آپ لوگ ابھی سے تیاریاں شروع کر دو، اب میں دلہا بنوں گا۔ موسی 2 ماہ کا کہہ کر گئی ہے، بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ کالو بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ بے فکر رہو۔ جبکہ دوسری طرف کالو کی موسی اپنی بیٹی سے کہتی ہے، بیٹی کچھ ہی دن رہ گئے ہیں تمہاری شادی میں نے کالو کو بتایا ہے کہ میری بیٹی بڑی سندر ہے اور بڑی دیالو ہے، پر وہ نہیں جانتا کہ تم اس سے بھی 4 ہاتھ آگے ہو۔ اس کے ساتھ رہنے والے سب پنچھی اچھے ہیں، اس لیے تم انہیں تنگ مت کرنا۔ ماں تم نے خود ہی تو کہا ہے کہ کالو بڑا شیطان ہے، تو میرے تنگ کرنے سے کیا ہوگا؟ کالو بھی تو ان کے ساتھ رہتا ہے۔ اور ماں تم کہہ رہی تھی کہ سونو نام کی ایک چڑیا بھی اس کے پاس رہتی ہے اور وہ بڑی سندر ہے، مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ میری ذرا بھی نہیں بنے گی۔ ایک دفعہ بس تمہاری شادی ہو جائے، پھر میری طرف سے تم نرک میں جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہاں تو نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، جلدی جاؤ اپنے جیسے کالو کے پاس اور میری جان چھوڑو۔ میرا کالو ہی مجھے خوش رکھے گا۔ ماں تو نے تو مجھے ساری زندگی تانے ہی دیے ہیں، اور 2 دن کی بجائے 2 ماہ دے آئی ہو، تنگ پڑ گئی ہوں میں تمہارے تانے سن سن کر۔ موسی دل ہی دل میں کہتی ہے، جب نکھٹو سارا دن تم سے کام کروائے گا اور بھوجن بھی منگوائے گا، پھر تمہیں میری یاد آئے گی۔ ویسے بھی تم دونوں ہے ہی ایک جیسے۔ دونوں کے ساتھ ہی کوئی رشتہ نہیں کرتا تھا۔ کالو کی شادی میں تھوڑے ہی دن رہ گئے تھے اور کالو کو یہ فکر لگی تھی کہ کہیں موسی پھر سے شادی سے انکار نہ کر دے۔ مجھے شادی کے لیے سامان کا انتظام کرنا ہوگا، چلو بھوجن تو سونو سب پنچھیوں سمیت اکٹھا کر لے گی۔ سونو بہن آپ میری شادی پر بھوجن کا انتظام کر دو گی؟ ہاں ہاں کالو بھائی آپ ٹینشن نہ لیں، ہم کر لیں گے۔ شکریہ سونو بہن، مجھے کچھ کام ہے، بس تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا، پھر آپ لوگ میری طرف آ جانا۔ موسی کل آ جائیں گی، 2 ماہ پورے ہو گئے ہیں نا۔ ٹھیک ہے کالو بھائی، ہم بھوجن کا انتظام کر کے آ جائیں گے۔ کالو سیدھا انسانوں کے بازار میں جاتا ہے۔ جیسے ہی دکاندار دکان سے تھوڑا دور جاتا ہے، یہاں سے اب کوئی سندر سا ہار چرا لیتا ہوں، ایک اپنے لیے اور ایک میری دیالو اور سندر پتنی کے لیے۔
تو کالو جلدی سے دکان پر جاتا ہے اور ہار چرا کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ کالو جب ہار لے کر آتا ہے تو سونو کہتی ہے، کالو بھائی یہ ہار کہاں سے لائے ہو؟ بہن راستے سے ملے ہیں، شاید کسی انسان کے گر گئے ہوں گے، میرے اور میری پتنی کے کام آئے اس لیے میں لے آیا ہوں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، لگتا ہے کالو ہار چرانے گیا تھا، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں موسی پھر سے شادی سے نہ انکار کر دے۔ اگلے دن موسی بیٹی کو لے کر ساتھ وہیں آ جاتی ہے۔ بیٹا کالو میں نے سوچا کہ گوری کو بھی ساتھ ہی لے جاتی ہوں، تم لوگ اتنی دور سفر کر کے تھک جاؤ گے، ویسے بھی اپنے گھر کی ہی بات ہے، بس اب جلدی سے تم دونوں کی شادی کر دیتے ہیں۔ کالو اور گوری جلدی سے ہار پہن لیتے ہیں۔ کالو کیا تم یہ ہار چوری کر کے لائے ہو؟ پنچھیوں کے پاس تو ایسے ہار نہیں ہوتے، یہ تو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ نہیں موسی، یہ کالو کو راستے سے ملے ہیں۔ کالو نے سونو سے جھوٹ ہی بولا ہوگا، چلو جائیں بھاڑ میں تو اپنی جان چھڑوا رہی ہوں نا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کالو اور گوری کی شادی ہو جاتی ہے۔ اچھا بیٹا کالو، میں نے فرض ادا کر دیا ہے، اب میں چلتی ہوں۔ گوری اپنے پتی کی ساری زندگی سیوا کرنا۔ اچھا ماں۔ اس کے بعد کالو کی ساسو ماں وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کالو سب پنچھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہے اور پھر سب پنچھی بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اچھا گوری، سارا دن کام کر کر کے میں تھک گیا ہوں، اب میں سونے جاؤں گا، تم بھی سو جاؤ۔ اگلے دن جب کالو صبح اٹھتا ہے تو کہتا ہے، گوری میں بھوجن لے آؤں، تم تب تک ہاتھ منہ دھو لو۔ کالو میں بھوجن لے آئی ہوں، تمہیں بھوجن لانے کی ضرورت نہیں۔ کیا تم بھوجن لائی ہو اور وہ بھی اتنی جلدی؟ کہاں سے لائی ہو؟ مجھے صبح صبح بھوجن لانے کی عادت ہے، میں ساتھ والے پنچھی کے گھونسلے سے لائی ہوں، وہ سوئے ہوئے تھے۔ کیا تم بھوجن چوری کر کے لائی ہو؟ موسی تو کہتی تھی تم بڑی دیالو ہو اور مجھے سدھرنے کا کہہ کر گئی تھی، پر تم تو خود مجھ سے بڑھ کر ہو۔ کالو جیسا پنچھی خود ہو اسے ویسا ہی پنچھی ملتا ہے، تم خود شیطان تھے اس لیے بھی تمہیں ایک درجے کی شیطان پتنی ملی ہے، ماں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ چلو میری پریشانی ختم ہوئی، میں تو دیالو پنچھی بننے کی سوچ کر رہا تھا اور پریشان تھا کیونکہ مجھے شیطانی کیے بغیر مزہ نہیں آتا۔ چلو اب تم میرا ہاتھ بٹایا کرو گی، کبھی تم چوری کر لینا اور کبھی میں۔ کالو اب ہم مل کر پنچھیوں کو تنگ کریں گے، زندگی میں تو اب مزہ آنا ہے۔ اس طرح کالو کو اپنے سے بڑھ کر شرارتی پتنی ملتی ہے اور وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ برا سلوک کر کے خود دوسروں سے اچھے کی امید نہ رکھے، اور جیسا انسان خود ہو اسے آگے سے ہی اس جیسے ہی ملتے ہیں۔